السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان۔ آج 37واں دن ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے دنیا کو کوشش کی ہے کہ آگ میں جھونک دے، نہ کہ ایران کو، پوری دنیا کو اس کا امپیکٹ گلوبل ہے، یہ یاد رکھیں۔ اکنامک صورتحال بھی دیکھیں، اور دوسری طرف یہ دے آر پلینگ ود فائر، دے آر پلینگ ود ڈینجر۔ یہ تیسرا اٹیک کرنے کی کوشش کی ابو شہر پہ اسرائیل نے، اور اس کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے آئیے یہ بھی بول اٹھا ہے کہ اس پہ بڑا خیال کرنا ہے، کیونکہ اس کا امپیکٹ بہت گھمگیر ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ارد گرد کون سے ممالک ہیں۔ قطر، جو امپیکٹ ہوگا، قطر ہے، سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، تو نہ جانے کہ کس ایک ڈائبولیکل مائنڈ کے سیٹ کے ساتھ یہ چلیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے فرمایا، امریکہ کے صدر نے 2 روز پہلے کل کہا ہے کہ 48 گھنٹے ہیں، نہیں تو وی ول ریڈیوس اینڈ ٹیک ایران ٹو ہیل۔ اب نہ معلوم یہ کس زوم میں ہے، یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ 3 چیزیں، ملیٹریلی یہ وہ نہیں حاصل کر سکے جو ان کا خیال تھا، ڈپلومیٹکلی اس وقت ایک ریزولوشن ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں، جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فورس بنائیں جو فورس جا کے اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولے، اور دیٹ ریزولوشن ول ناٹ بی پاسڈ، اٹس ناٹ پاسبل۔ تو ڈپلومیٹک بھی، ملیٹریلی بھی ان کی کوئی دال گل نہیں رہی، لیکن ایک زوم میں ہیں، اور خطرہ یہ ہے کہ یہ دنیا کو اس طرف لے جا رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ پاکستان وہ ملک ہے جو دنیا پوری چاہ رہی ہے کہ جنگ ختم ہو، اینڈ پاکستان از لیڈنگ دی انیشیٹو۔ ایک ڈی ایسکلیشن کی بات کریں۔ ایران آپ نے دیکھا ہمارا کتنا شکریہ ادا کر رہا ہے، بار بار امریکہ کو سمجھ ہے کہ پاکستان کے علاوہ دے کانٹ گو ٹو اینی ادر کنٹری۔ اور جو سعودی عربیہ ہے، سعودی عربیہ الحمدللہ ان کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں۔ پاکستان از ڈوئنگ ویری ویل آن دا ڈپلومیٹک فرنٹ، اور دی آرمی چیف اور ڈار صاحب اور پرائم منسٹر صاحب، دے آر آل آن دا سیم پیج، اور ہم کہیں گے کہ پاکستان کی قوم بھی ایک پیج پہ۔ ہمارے ساتھ سینٹر مشاہد حسین سعید صاحب۔ مشاہد، اوور ٹو یو۔ میرے خیال میں جو آپ نے آخری بات کی بڑی اہم ہے کہ اس جنگ نے پاکستانی قوم کو اکٹھا کر لیا ہے۔ اکٹھا اس حوالے سے کیا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان ملک جو مظلوم ہے اور جو 2 نیوکلیئر پاور کے مقابلے میں کمزور بھی ہے، جس طرح وہ مزاحمت کر رہا ہے دلیرانہ اور دبنگ طریقے سے، ایک نئی مثال دے دی ہے۔ پچھلے سال 1 سال ہونے والا ہے جب ہم نے پروف کیا کہ سائز ڈز ناٹ ایکول اسٹرینتھ، کہ آپ سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے ہیں، بہت مضبوط ہیں، بہت طاقتور ہیں، تو وہاں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ قوت صرف وہ نہیں ہوتی کہ جی میزائلز آپ کے پاس کتنے، جہاز کتنے ہیں، اور روح کی ہوتی ہے، ہمت حوصلہ ہوتا ہے، قیادت ہوتا ہے، قوم ہوتا ہے۔ تو وہ ایران نے اب 1 سال پہلے ہم نے ثابت کیا تھا ہندوستان کی جارحیت کے مقابلے میں، اور اب ایران ثابت کر رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کی جوائنٹ جارحیت کے مقابلے میں کہ کس طرح کھڑا ہونا ہے۔ آپ نے 37 دن کی بات میں یاد آ گئی، تو آلموسٹ ان کا چیلم ہونے والا ہے امریکی اور اسرائیلی جارحیت کا، کیونکہ جس طرح ایران نے سٹینڈ لے لیا ہے۔ دیکھیں نا، 1 دن میں 5 جہاز انہوں نے ان کو گرائے ہیں، انکلوڈنگ 2 ہیلی کاپٹرز۔ کچھ آپ کو یاد تو نہیں آ رہا انڈیا پاکستان؟ تو وہ ٹرمپ اب کہتا ہے 8 تھے وہ ہمارے۔ سو آپ دیکھیں نا، وہ اس لیے میں وہ کمپیریزن بھی کر رہا تھا کہ یہ آپ کے پروگرام میں ہی ہم نے بات کی تھی، میں نے کہا تھا کہ جنگ تو شروع کر دی ہے ٹرمپ نے، نیتن یاہو نے، اب اس کا آئندہ جو کس طرح ختم ہوگی، دورانیہ کیا ہوگا، کیا رخ کیا کرے گی، وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ ایران کے ہاتھ میں ہے۔ That is what the equation has changed۔ اب دیکھیں، یہ جو کہہ رہے ہیں، اب یہ پوری بات چلائی ہے انہوں نے کچھ دن سے کہ جی ہم گراؤنڈ اوفینسو کریں گے، یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اور ابھی گراؤنڈ اوفینسو شروع بھی نہیں ہوا، تو اب کیا میں کہوں، جھوٹ کہوں، کیا کہوں، کہ انہوں نے جی یہ اسٹیٹمنٹ کل آ گئی فاکس نیوز میں کہ امریکن سورسز کہہ رہے ہیں 50,000 ہم نے ایرانی فوجی مار دی ہیں، اور مطلب کہ کس طرح کے یہ طریقے سے چل رہے ہیں۔ تو اب یہ جو گراؤنڈ اوفینسو ہے، مشاہد، یہ لگ تو نہیں رہا کہ دس از گوئنگ ٹو گو اینی ویئر۔ کیا کوشش کریں گے، یہ آپ کو لگتا ہے؟ میرے خیال میں گند کی کوشش کریں گے۔ پہلی تو کوشش ہے، اس کے بعد اب پھنس گئے ہیں کہ ایک نام نہاد سیز فائر کی، جس کا غالباً کوئی تجویز دی گئی تھی، لیکن ایران کا موقف بڑا صحیح ہے کہ سیز فائر تو جنگ بندی ہے، اس کا مطلب ہے آپ پھر تیاری کر رہے ہیں نئی جنگ کی۔ 2 دفعہ کر چکے، 2 جگہ دھوکے کی بنیاد کے پر، جھوٹ کے بنیاد پر آپ نے کیا تھا، اور اس وقت ایران کا پلڑا بھاری ہے، ایران کے پاس کارڈز ہیں، اسٹریٹس آف ہارمز ان کے ہاتھ میں۔ دوسرا آپشن ہو سکتا ہے کہ مسلمان ممالک کو بھی لڑایا جائے،
جو کوشش کی گئی ہے غلط فہمیاں ڈالنے میں بھی. آپ نے وال اسٹریٹ جرنل کی سٹوری دیکھ لیں اور دیکھ لیں, پاکستان ورسز ایران, سعودی عربیہ ورسز ایران اور آپس میں. اور تیسرا یہ ہے کہ گراؤنڈ اوفینسو کی یہ کوشش کریں گے, مے بی ناٹ انٹائرلی ایران کے اوپر, وہ جو ان کا کیش آئیلینڈ ہے یا خرج آئیلینڈ ہے ادھر شاید اس قسم کا کہیں تیاری تو کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ عراق کی جنگ, اور عراق کا سائز از 1/3 آف ایران 9.5 کروڑ آبادی ہے, اس وقت 2.5 لاکھ فوج ضرورت تھی عراق کے لیے, 2,50,000. تو ایران از اے ڈفرنٹ کپ آف ٹی. ایران از اے ڈفرنٹ کپ آف ٹی. میں اس پہ جاننا چاہتی ہوں جو آپ نے کہا کہ مسلمان ممالک کو جو کہ اسرائیل کی ایک درینہ خواہش رہی ہے اور یہ کیا بھی, لیکن اگر آپ دیکھیں آج 37واں دن ہے جب شروع ہوا, تو پہلے ہفتے میں لگا کہ ہاں جی اصل میں لڑائی شروع ہوئی مسلمان ممالک میں, لیکن اب آپ دیکھیے گا کہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ لڑائی شروع. لیکن اب 19 تاریخ کو قطر نے کہہ دیا بڑی کلیئرلی وی آر ناٹ پارٹ آف دس. قطر نے کہہ دیا وی آر ناٹ پارٹ آف دس. عمان آپ کو پتا ہے کہ عمان پہلے سے نہیں تھا. تو اس کے علاوہ قطر کا بیان بہت اچھا بیان ہے, بہت اچھا. میں اس کو دیکھ رہا تھا بڑے غور سے. انہوں نے کہا دیکھیں جی کہ ہم بھی اس خطے میں رہتے ہیں, ایران بھی اس خطے میں رہتے ہیں, اور دونوں کا وجود ہے پرماننٹ, اور جو بھی ہمارا تعلق نہیں کہ کس قسم کی حکومت ہے, ہم نے ایران کے ساتھ ایک ہمسائے کے طور پر ہم نے مل کے کام کرنا ہے. اور یہی میسج مجھے رپورٹ ملی ہے کہ انہوں نے امریکہ کو بھی پہنچایا ہے کہ جناب آپ یہ لائنز نہ کراس کریں. سو قطر اینڈ عمان آر دیئر. اور تیسرا جو میں کہوں گا کہ سعودی عربیہ نے جو جوائن کیا مسلم کوارڈ میں, تو وہ بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر ایک لہجی تو کر لینا کہ پاکستان, ترکی, مصر اور سعودی عربیہ, یہ 4 جو مسلم کوارڈ کے آئے ہیں, تو ایک بڑا اہم تھا. بہت اہم جو کوارڈ تھا کہ یہ سعودی عربیہ نے پاورز کا نیا الائنس بن گیا نا, سفارتی کہہ لیں, سیاسی کہہ لیں, کل کو دفاعی اس کی نوعیت بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں یہ 4 بڑی اہم ممالک ہیں اپنے خطے میں, سیاسی لحاظ سے, سفارتی لحاظ سے, فوجی لحاظ سے. تو وہ ایک بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ. اچھا, اور سیریا میں آج میں پڑھ رہی تھی کہ کل سیریا میں ہزاروں لوگ نکلے لیپو وغیرہ میں اگینسٹ جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ آپ دیکھیں وہ علاقے بھی جو اسرائیل کے کنٹرول میں ہیں, ناٹ جسٹ سیریا, عراق آلسو. 2 ممالک میں کل بہت ڈیمونسٹریشنز ہوئے ہیں ان عراق as well. سیریا was unexpected کیونکہ وہ چینج گورنمنٹ کنٹرول. میرا کہنے کا مطلب لیکن عوامی رائے تو وہی ہے نا جو پاکستان میں ہے. مسلم امہ, میں حکومتوں کی بات نہیں کرتا, حکومتوں کو سائڈ پہ کر دیں, لیکن جو مسلم عوام ہے ان میں جو ایک اسپرٹ ہے مسلم امہ کی, اور what I call pan اسلامزم, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو اگر آپ عوام سے حکومتوں پہ آئیں تو ہمیں لگتا ہے کہ حکومتوں کے حوالے سے بھی اٹ از اے ہوپ فل سائن, کیونکہ قطر بھی ہٹ گیا وہاں سے, سعودی عربیہ بھی ہٹ گیا, عمان تو ویسے ہی 6 میں سے 3 ممالک تو علیحدہ نا جی سی سی. بالکل ایبسلیوٹلی. اور بحرین کے معاملات ذرا مختلف ہیں اور دیکھ رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ادھر بھی ان کو وہ والی جیت نہیں ملی جو یہ چاہ رہے تھے. اسی طریقے سے دیکھیں نا, ایک بڑی عجیب بات ہوئی ہے, اللہ کی شان دیکھیں کہ گلف ممالک زیلنسکی کو بلا رہے ہیں یوکرین سے کہ تم ہمیں بتاؤ کہ ہم کیسے ڈرون کا مقابلہ کریں. یعنی کہ امریکہ جنہوں نے اڈے لیے ان سے, امریکہ جنہوں نے ہتھیار اپنے بیچے ان کو, امریکہ جنہوں نے ان سے پیسے لیے ہر چیز کے لیے, وہ تو فیل ہو گیا. They couldn't do anything for them. تو اب ان کو مجبوراً یوکرین جانا پڑا, اس کو بلا رہے ہیں کہ تم بتاؤ ہمیں, اور اس نے ایکسپرٹس انہیں بھیجے ہیں کوئی 100-200. جی, اور انہوں نے کوئی بھیجا تھا کوئی اکوپمنٹ جو کہ ایران نے اس پہ پروجیکٹائل مار کے. اچھا, تو بڑی انٹرسٹنگ. تو آپ دیکھ لینا کہ جو ان کے سو کالڈ حلیف تھے جس پر پورا انحصار تھا, بلکہ پوری اس خطے کی جو جیو پالیٹکس تھی کہ اس علاقے کی سلامتی, اسلامیہ کا دفاع امریکہ کرے گا, وہ تو فتح ختم ہو گیا, ایسے ایکسپلوڈ ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جو امریکہ ہے وہ تو ان کو پرووائڈ نہیں کر سک رہا وہ سیکیورٹی ویری آبویسلی, لیکن وہ امریکہ ان سے بار بار پیسے مانگ رہا ہے. اور ابھی میں پڑھی تھی گارڈین میں, بتا مانگ رہا ہے گارڈین میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کا سن ان لا کشنر, وہ اپنی ایک اس کی کمپنی ہے, اس کے لیے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ مانگ رہے ہیں. 2 بلین, امیجن کریں. تو یہ تو مجھے یاد آ گیا, میں یہ دیکھ رہا تھا, پھر سے میں دیکھی ہے گاڈ فادر مووی. تو یہ تو مافیا اسٹائل آپریشن ہے, ایکسٹورشن کہتے ہیں اسے انگریزی میں, جسے بتا کہتے ہیں اردو میں, کہ آپ اپنا روب بھی جمائیں, بدماشی بھی کریں, اور پھر پیسے بھی مانگیں. اور پھر جو لفاظی ہے اس کی آپ بیسس پہ آپ کا خیال ہے کہ
یو آر گوئنگ ٹو بی ان اے وننگ پوزیشن. دیکھیں نا جھوٹ اور بے بنیاد تو وہ کر چکے ہیں. آپ نے میں نے ٹرمپ کی سپیچ سنی تھی, بلکہ میں صبح جلدی اٹھا 6 بجے ٹائم تھا اس دن تو ان کی جی ان کی 19 منٹس کی جو ایڈریس تھا, ایکسٹرمینیٹ کر دیں گے, ڈیسیمیٹ کر دیں گے, کرش کر دیں گے, اوبلیٹریٹ کر دیں گے, جتنے ایڈجیکٹیوز انگریزی زبان کے ہیں جو بہت سخت ہیں وہ سارے استعمال کیے. لیکن آن دا گراؤنڈ کیا ہوا ہے؟ اور اس سپیچ سے 48 گھنٹے پہلے رات کے 3 بجے پاکستان کے میں نے جو ان کا سنی پریس کانفرنس نے کہا ہم نے ریجیم چینج کر دیا. ہاں یہ اناؤنس کر دیا انہوں نے, یہ کر دیا, اور اب ریشنل گورنمنٹ ہے, ہم نے اوبلیٹریٹ بھی کر دیا ان کا. تو یہ بالکل انہوں نے اناؤنس کر دیا باقاعدہ ریجیم چینج. اس سے کچھ ایک توقع پیدا ہوئی تھی کہ شاید وہ چاہتے ہیں اینڈ گیم کہ اب اس کا ڈکلیئر وکٹری اینڈ گیٹ دا ہیل آؤٹ آف دا ریجن. لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ نیتن یاہو نے ان کو پھنسایا ہوا ہے, اور جب تک وہ اسرائیل لابی اور نیتن یاہو کے جنگل سے نہیں نکلیں گے یہ بات آگے نہیں بڑھے گی. کیونکہ نیتن یاہو تو سب سے بڑا گینگسٹر ہے مڈل ایسٹ کا. اس کا کیا اسٹریٹجی ہے اس کو پتا ہے, دا ڈے دا وار اینڈز ہی گوز ٹو جیل, اسرائیلی جیل, کیونکہ اسرائیل میں اس کے خلاف کرپشن چارجز ہیں, اور انٹرنیشنلی بھی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اس کے خلاف وارنٹ ایشو کیے ہوئے ہیں. تو ہی ول بی آئیدر ان جیل ان دا ہیگ اور ان تل اویو. اینڈ ہو اسٹوڈ ان دا پارلیمنٹ ایٹ نیسٹ اور کہا تھا کہ اس کو کرپشن ختم کرو. ڈونلڈ ٹرمپ نے کھڑے ہوئے کہا تھا کہ معاف کرو اس کو, پارڈن دے. پارڈن. دیکھیں نا یہ جو اسرائیل کی ہم نے بات کی بڑی اہم ہے. یہ ہے دی ایلیفنٹ ان دا روم, جس کے بارے میں ظاہر ہے پاکستان از ناٹ انگیجنگ اور ملک کوئی نہیں. وہی میں کہہ رہی ہوں, تو انحصار اس پہ کہ امریکہ ان کو کنٹرول کرے گا. لیکن مشاہد آپ بتائیں, آپ کو کوئی نظر آ رہی ہے انڈیکیشن کہ اسرائیل کو امریکہ کنٹرول کر رہا ہے؟ اس وقت ہمیں تو نہیں دکھائی دے رہی. آپ بتائیں. امریکن ایک بڑا فیمس جرنلسٹ تھا پیٹ بیوکینن, بعد میں پریزیڈنشل الیکشن بھی لڑا تھا. اس نے جو 1990 میں کہا تھا وہ بات ثابت صحیح ہوگی. انہوں نے کہا ناٹ جسٹ غازہ اینڈ دا ویسٹ بینک are Israeli occupied territory, but also the US political system. The Washington establishment is Israeli occupied territory. اسرائیل کا اتنا قبضہ ہے اسرائیلی لابی کا کہ وہ ہلنے نہیں دے رہے. وہ تو کہتے ہیں بندے مروا دیتے ہیں, اور ٹکر کارلسن اور میر شامر وغیرہ تو بات کر رہے ہیں, وہ تو کر رہے ہیں, لیکن ادروائز اتنا کنٹرول ہے ان کے سارے اس کے اوپر کہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. اور سب اب ایکسپٹ کر رہے ہیں دو چیزیں, کہ یہ جنگ نیتن یاہو نے شروع کرائی اور اس کا تعلق ایپسٹین فائل سے بھی. بالکل. اور گریٹر اسرائیل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ اس وقت سچویشن ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں جی کوئی ڈیل کریں, اور ایران کہہ رہے ہیں جی ڈیل کیا کریں, جنگ ختم کریں اور بیٹھ کے پھر بات کریں اس پہ, تو اس سچویشن میں ناظرین کو ہم یہ بتائیں کہ جی کیا لگ رہا ہے؟ یہ تو ایک ہم لگتا ہے جیسے بھنور میں پھنسے ہیں. واٹ از دا وے آؤٹ؟ اس میں ایک اور بیفور وی ڈسکس دیٹ, ایک اور بڑی خطرناک بات آ رہی ہے, مجھے بڑا اس میں خدشہ بھی ہے کہ اس جنگ کو کرسچن زائنسٹ اور زائنسٹ مذہبی رنگ دے رہے ہیں. وہ تو دے رہے ہیں, ہیکسٹ وغیرہ سارا کچھ. انہوں نے جو کروسیڈز کی بات کی ہے, انہوں نے جو بات کی ہے کہ یہ اسلام کی بات کی ہے ایگزیکٹلی, اور ان کا جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے ہمارے لیے کوئی تفریق نہیں ہے. اور پلس پھر جو اس قسم کی دعائیں منگائی جا رہی ہیں, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا صلیبی جنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں. That is a very dangerous thing. اور اس میں بلکہ وہ ایک دو آرٹیکلز بھی آئے ہیں ویسٹرن پریس میں کہ کرسچن ملٹرزم اور کرسچن زائنزم از اے بگ تھریٹ. I think نیو یارک ٹائمز یا گارڈین نے کہا کہ he's found his crusade. ہاں یہ ایگزیکٹلی. اور ویسے بھی ان کے ٹیٹو جو لگا ہوا ہے اس میں جو لیٹر میں ڈیو ویلتھ مینس گاڈ ولز اٹ, دیٹ واز the motto of the crusades, first crusade in the 11th century. تو زین وہی ہے crusades والا. اور اس کے ٹیٹو میں ایک ذرا لکھا ہوا ہے کافر in the Arabic language, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو تنزیہ اس نے لکھا ہے کافر, کیونکہ ٹھیک ہے جی پھر جنگ ہے مسلمان کے ساتھ اس قسم کی. تو اس حوالے سے تو اس کا مطلب ہے کہ لگ رہا ہے کہ جنگ is likely to escalate and there will be heavy casualties, but ایران لگتا ہے کہ قیادت تیار ہے to take more casualties. اور اس میں یہ بھی امپورٹنٹ بات ہوئی نا, ایران کا موقف بڑا صحیح ہے. وہ کہتے ہیں ہم سیز فائر نہیں چاہتے, جنگ بندی کا ایشو نہیں ہے, جنگ بند کرو, ڈیوریبل پیس. اور ایک اور جو پاسبل کینڈیڈیٹ تھا نیگوسیشن کا واز ڈاکٹر کمال خرازی. ہی از الائیو. He is alive but his wife has been killed. اب دیکھیں نا, his wife has been killed. تو اب اس کا مطلب ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے, لاریجانی کو اسرائیل نے مار دیا. So anybody who comes near they do that sort of thing.
So खराजी तो पाकिस्तान के साथ भी कर रहे थे जी, he was involved with Pakistan also last और कमाल खराजी साहब को मैं जानता हूँ जब ये आए थे as information minister, then foreign minister, and he was also a former journalist. हाँ, उससे मुलाकात and he is रही very close to the supreme leader also. तो ये he was supposed to be, I think, one of the interlocutors. Speaker साहब he visited Pakistan 2-3 months ago. जी exactly. तो उनकी बड़ी जान है. So आप देखें ना वो टारगेट कर रहे हैं. तो अगर so the process is already being sabotaged totally by the Israeli side. 100%. So इसमें Iran is totally blameless on that. जी देखें ना, अगर आप कहें कि अमेरिका, क्योंकि आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेंड क्या लास्ट 1 वीक, ओह दे हिट दैट दे डिडंट टेल अस, अच्छा दे वेंट एंड हिट द आइलैंड, ओह दे डिडंट टेल अस, यानी कि अपने आप को सेपरेट करने की कोई डिनाइबिलिटी. लेकिन आपको पता है डिनाइबिलिटी का तो कोई सवाल ही नहीं है. नहीं इट्स अ जॉइंट ऑपरेशन. वो सारे मिलके गए हुए हैं और सारे बड़े खुशी से अपने वॉलंटरली ने ज्वाइन किया हुआ है. और ठीक है ट्रंप को फंसा लिया, लेकिन ट्रंप को ये भी झांसा दिया ना कि आप फाते ईरान हो जाएंगे, ईरान विल फॉल. वेल ही हैज टू टेक रिस्पांसिबिलिटी. तो उसकी एंड आई थिंक अल्टीमेटली रिजल्ट होगा कि ईरान में तो रजीम चेंज नहीं होगा, लेकिन इधर हो जाएगा अमेरिका और अमेरिका में बिकॉज ऑफ द मिड टर्म इलेक्शंस एंड इन इजराइल आल्सो. और वैसे भी सारा मिलिट्री हाई कमांड जो है अमेरिका का वो तो निकाल दिया है हेक्सेट ने. कोई आर्मी चीफ है, कोई नेवल चीफ है, दूसरे चीफ इन द मिडल ऑफ द वॉर. इसका मतलब और ये शायद पहले 3-4 दिन के अंदर आपने देखा कि कुछ रिपोर्ट्स आने लगी पेंटागन की लीक्स के, जी दे आर सेइंग दैट दिस इज टू मच, शुड वी गेट इनटू दिस वॉर. इवन जो अमेरिकन मिलिट्री है नहीं उसकी तो रिजर्वेशंस थी. इवन चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि जनाब हम हॉर्मुज को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे एंड डोंट गेट इनटू इट. तो इसका मतलब ये है कि फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट, ये जो कह रहे हैं जी 48 घंटे में हम आपका जहन्नुम ये करेंगे, वो एक्चुअली द अमेरिकन्स आर नाउ इन अ सिचुएशन के नो एग्जिट, तो उनका मसला है. यस दे आर स्टक इन दैट एंड नाउ ट्रंप वांट्स टू प्रूव द पॉइंट कि ठीक है मैं और इसके बॉम्बिंग. तो बॉम्बिंग से तो आप देख लेना कितनी बॉम्बिंग की आपने. मैंने अभी फिगर्स देख रहा था. वर्ल्ड वॉर 2 में 2.1 मिलियन टन्स ऑफ बॉम्ब्स वर थ्रोन. इन वियतनाम वॉर 10 सालों में 7.5 मिलियन टन्स. कैम्बोडिया, लाओस एंड वियतनाम इंक्लूडेड 10 साल 65 से 75 तक. और लाओस छोटा सा मुल्क है, इट इज लैंडलॉक्ड. उसमें 10 सालों में हर 8 मिनट के बाद एक बॉम्ब फेंकता थे. इतनी बॉम्बिंग हुई है. क्या रिजल्ट हुआ? अफगानिस्तान में 80,000 बॉम्ब्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स फेंके अमेरिका ने 20 सालों में. What was the result? Yes, ईरान की तबाही हो रही है. उनका यूनिवर्सिटी देख लें, बच्चियों का शहादत हुआ, लुई पास्चर इंस्टीट्यूट का हुआ, वो ब्रिज है. हाँ जी, जो तेहरान और करज के दरमियान बनाया था वो उन्होंने किया. These are all civilian infrastructure. तो इसका मतलब उनकी नीयत तो क्लियर होगी ना. It's a destruction of Iran, not anything else. He says कि we'll take you to the stone ages in a way कि आप फिर आप उसको ठीक नहीं कर सकें. नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आई रखते हैं. Stay with us. वेलकम बैक नाज़रीन. हम बात कर रहे हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब के साथ कि इस वक्त जो वेयर इज़ दिस वॉर राइट नाउ, और क्या कोई इसमें कोई एग्जिट का मामला नज़र आ रहा है, या डोनाल्ड ट्रंप साहब जितनी बातें करें उतना ज़्यादा देर डिगिंग अ होल फॉर देमसेल्व्स. ईरान की तो जैसे कह रहे थे मुशाहिद साहब, ज़ाहिर नुकसानात बहुत हैं. और एक ये स्कूल ऑफ थॉट है मुशाहिद साहब के जो अगला स्टेज होगा, दे विल एक्चुअली अमेरिकन और इजरायली जो जो इनका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हिट करेंगे, और फिर उसका जो एक इम्पैक्ट होगा वो जाहिर है और भी ज़्यादा गड़बड़ होगी, क्योंकि हॉर्मुज़ को तो नहीं खोल सकते. दैट्स ए डिसाइडेड थिंग. देयर इज नो वे, उनके पास है ही नहीं कैपेसिटी कि जंग के थ्रू खोलें उसको. इसमें 2-3 सिल्वर लाइनिंग मुझे नजर आ रही है कि शायद एक खिड़की खुल जाए और एक ग्लिमर ऑफ होप हो. नंबर 1, एक तो ये है कि जो मेरी रिपोर्ट है कि सुना है कि चाइना ने कन्वे किया है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आप आ रहे हैं चाइना 14-15 में. अब आ रहे हैं. हाँ जी, कंफर्म किए न्यू डेट्स. तो इनसे पहले, आने से पहले जंग का खात्मा होना चाहिए कि वी डोंट वांट यू टू बी इन बीजिंग व्हाइल यू आर बॉम्बिंग ईरान. ये मेरी जो मैंने सुना है, एक ये चीज़ है. दूसरा ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ अब ठीक का वो ईरान के कंट्रोल में है. उसके साथ जो 3 दिन से हूतीज ने किया है बाबुल मंदब, अगर वो भी बंद हो गया, विच मीन्स सुएज कनाल का कनेक्शन विद इंडियन ओशन, वो तो पूरा देन वर्ल्ड ट्रेड थिंग विल बी चोक्ड ऑफ. इधर एनर्जी का है, वो ट्रेड का है.
اور تیسرا ایک ہے کہ ٹرمپ کی ایک چیز ہے کہ ہی از انپریڈکٹیبل, ہی از کیپیبل آف اے یو ٹرن. جس طرح اس کو انٹرنل دباؤ مل رہا ہے, انٹرنل دباؤ شروع ہو گیا ہے بہت کہ جناب آپ نے کیا اس کا میگا بیس کہہ رہا ہے, پبلک اوپینین ریلیز بھی ہو رہی ہیں کہ جی یہ انونیبل وار ہو گیا, اور کچھ اس کے فوجیوں نے بھی پرائیویٹلی کہا ہے کہ وی جسٹ کانٹ ڈو اٹ. تو اب وہ پھنس گیا نا, بومبنگ چلو کر لے گا, اور کیا کرے گا. شاید یہ کہ جو آپ نے باب المندب, سو اف ہی ڈز دیٹ تو ہی از کیپیبل آف اے یو ٹرن کہ جی جسٹ ڈکلیئر وکٹری. لیکن وہ کیا اس کو نیتن یاہو وہ اجازت دے گا, کیونکہ نیتن یاہو نے جس طرح کو پکڑا ہوا ہے, I think it's وہی میں کہہ رہا ہوں جو باب المندب کی جو بات ہے, ایکچولی وی ہیونٹ ہرڈ فرام دا ہوتھیز از یٹ. مطلب وہ کھڑے ہو گئے, نہیں میرا مطلب کہ وہ جب ایسکلیٹ کریں گے پھر تو وہ ان کے لیے سچ مچ کرائسس کریٹ ہوگی. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو آپ بات کہہ رہے ہیں, یہ یو ٹرن اس کا اس لیے آتا نظر نہیں آ رہا بیکاز اٹ سیمز کہ کشنر اور یہ جو وٹکاف وغیرہ انہوں نے اس کو بالکل شکنجے میں, ناٹ جسٹ نیتنیاہو بٹ دے آلسو, وی پی جو ان کا ہے وہ ہی از دا ون ہو سیئنگ کہ یہ بات بڑھے گی نہیں. وہ تو لیک بھی کر دیا نا اس نے کہ جی میرا رائے ڈیفرنٹ تھی. لیکن اس میں آپ دو چیزیں دیکھیں. ایک تو جو برٹش نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے جوناتھن پاور, اس نے کہا ہے کہ ہی واز ان دا ٹاکس 100%, اور اس نے کہا ہے کہ جی کشنر اینڈ وٹکاف ور ایکٹنگ ایز اسرائیلی ایسٹس. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ امریکہ کی نمائندگی دے ور ایکٹنگ ایز اسرائیلی ایسٹس. ٹھیک ہے جی, ہم یہ نہیں کہتے کہ جسٹ بیکاز دے آر جوز بٹ پولیٹیکلی دے آر ڈوئنگ دیٹ. دوسرا جو اسٹیو بینن ہے جو میگا کا سپر سٹار ہے, اسپوکس مین کہہ لیں, اس نے کیا کہا ہے کہ نیتن یاہو کا بیٹا ادھر بیٹھا ہوا ہے, یا اس کو نکالو یہاں سے, ڈپورٹ کرو, ہی شوڈ فائٹ دا وار ان ایران. کیونکہ جو نیتن یاہو ٹرمپ کو کہہ رہا ہے کہ تم جنگ میں شامل ہو, گراؤنڈ ٹروپس بھیجو, اس میں اسرائیلی نہیں ہے, اٹس امریکن بوائز گوئنگ ٹو فائٹ فار ڈائی فار اسرائیل آن ایرانین سوائل. تو وہ اس میں بڑا سخت ری ایکشن آ رہا ہے. دس کین بی بیکاز ویتنام میں باڈی بیگز ہی تھے. یہ آپ نے دیکھا, دا پاور آف پبلک اوپینین. 8 million people in 3,000 different locations in 50 states came out in one day. آپ بھی امریکہ رہی ہیں, میں بھی رہا ہوں. اس سکیل پر اتنے شارٹ پیریڈ میں, ویتنام میں بھی 3-5 سال لگے تھے ریزسٹنس, 5-6 سال, اس کے بعد شروع ہوا تھا 70s میں. تو یہ تو آپ دیکھیں کہ فرسٹ منتھ کے اندر ہو گیا. So I feel that tide of public opinion is turning. The situation on the ground is not امریکہ کے حق میں ہے, اور ریجنل سچویشن بھی ان کے حق میں نہیں ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کیونکہ یہ جو گلف عرب کنٹریز ہیں وہ بھی تو چیخیں مارے ہیں نا. اچھا, خود تو کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر وہ تو اکانومی دوسروں کو کریں گے, اور وہ کچھ ٹرن اور جو ان کا گلف برانڈ تھا وہ تو اسمیش ہو گیا, ختم, اسمیش انفارچونیٹلی اسمیش ہو گیا. تو ڈونلڈ ٹرمپ ابھی بھی مجھے نظر آتا ہے گاہے بہ گاہے ہی میکس اسٹیٹمنٹس لائک سو وونٹ دی ایرانین اسٹل ایکسپٹ, وہ اس کو بار بار وہ شوق میں ہے کہ what are the Iranians doing. I think ultimately home ground پہ ہی چیزیں اگر چینج ہو سکتی ہیں تو I think home ground would play a major role. I would say ground situation in the war وہ تو established ہے نا, اور global public opinion تو آگے clear ہو گیا, divide ہو گیا. They are not with even his partners are not with him. Europeans وہ جو پہلے جو بھی تھے اب تو بالکل نہیں. اور China and Russia نے more or less wait and see کا attitude ہے کہ وہ دیکھنے آپ کریں. They don't want to get embroiled unnecessarily. وہ behind the scenes جو کر سک رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. وہ کہا نا رشین فارن منسٹر نے کل although Pakistan کے efforts are very commendable. ہاں نہیں, میں اگلی سیکنڈ میں we'll just focus on پاکستان کے وہ جو ایفرٹس ہیں بڑے, بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, commendable ہے. تو رشین نے کہا نا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ you don't know about diplomacy, you think pressure will and all of this will work. وہ رشین فارن منسٹر ٹیمپرامنٹلی بھی it speaks rough language ہے نا, یہ تو ہاں اس نے وہی لینگویج بولی جو he deserves. تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ وی آر لوکنگ ایٹ یورپ مشاہد ود ایبسلیوٹلی ورچولی نو سپورٹ. یو کے پھر بھی دے رہا ہے کچھ نہ کچھ ان کو نا بیسز نہیں, وہ تھوڑا سا سمبولکلی دیا. یو کے نے ایک کانفرنس کرائی تھی اسٹریٹ آف ہارموز پر, آپ کو یاد ہوگا ابھی پچھلے ہفتے 40 ممالک نے, لیکن اس کا امپیکٹ نہیں ہوا because nobody is willing to belt the Pakistan refused to go. ہاں ہم تو نہیں گئے, اور ٹھیک کیا, ہمارا کوئی بالکل ٹھیک, ہمارا تو باٹم لائن ہے کہ we are honest broker above the fray, اور ہمارا تعلق نہیں ہے, اور یہ جو جڑ ہے اس کی فساد کی وہ جاری ہے, وہ ختم ہو تو پھر ہو. لیکن یو کے نے یہ کوشش کی میرے خیال, لیکن وہ بات نہیں بنی کیونکہ nobody wants to come in نا, اور اس میں میکرون بھی تیار نہیں ہے اور دوسرے بھی تیار نہیں ہیں. مشاہد اس پہ تو اتنا بلکہ یورپین پبلک اوپینین میں
there are a lot of European parties, مثلا AFD ایک پارٹی ہے, رائٹ ونگ ہے, انہوں نے اعلان کیا ہم بھی ایران. پھر جو لیفٹ ونگ کا ہے, میلن شاو سے کوئی اس کا نام ہے, مین پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ فرانس کا, اس نے اعلان کیا وی آر ود ایران. سو اٹس ویری انٹرسٹنگ, دا رائٹ ونگ ان جرمنی اینڈ دا لیفٹ ونگ ان فرانس, وہ بھی ایران کے ساتھ سالیڈیرٹی فار ڈفرنٹ ریزنس ایکسپریس کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا یہ خوشائند بات ہے کہ پبلک اوپینین جو ہے وہ ایک شفٹ ہوا ہے یورپ مغرب کے اندر بھی اگینسٹ دا وار, اگینسٹ اسرائیل. ایبسلیوٹلی, اینڈ یو نو ونس اٹس اسٹیبلشڈ ڈیفینیٹیولی کہ نہ یہ ملیٹریلی اسٹریٹ آف ہارمز کو لے سکتے ہیں, نہ ڈپلومیٹکلی لے ہی نہیں سکتے, تو اب انہوں نے اپنے پاسا بدلا ہے سوٹو سے. ناظرین بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہم آئیں گے پاکستان پر بات کریں گے. اٹ از اے مومنٹ آف پرائڈ فار پاکستان انڈیڈ. تو ابھی چلتے ہیں, اس پہ بات کریں گے آفٹر دا بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کریں گے کہ پاکستان کا جو اس میں رول ہے, دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ جس کے پاس کنویننگ پاور ہے تمام جو مین ایکٹرز ہیں اس کے, اور مشاہد صاحب بیٹھے ہیں, ان کے سامنے کیا کہا جائے, لیکن آئی ووڈ سے کہ جو ہماری اوپننگ تھی فار یو نو امریکہ کی ٹو چائنا, اس سے بھی زیادہ کہیں زیادہ اہم ہے جو ہمارا لیڈرشپ رول اس وقت ہے. جی آئی ووڈ اگری ود یو, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بائیلیٹرل تھی اور جیو پولیٹیکل تھی, اس کے لارجر ریمیفیکیشنز تھے. اس کے ہمارے اپنے ہوم گراؤنڈ میں بڑے ریمیفیکیشنز ہیں. آئی وڈ سے کہ پچھلے 50 سال کا اگر آپ تجزیہ کریں تو دے ہیو بین 3 فائنسٹ آورز ان آور ڈپلومیسی, جس میں وہ بڑا ایک تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جو ود سپورٹ انیشیٹو شاہ فیصل شہید اسلامی, آپ نے بڑا زبردست وہ انٹرنیشنل اس کے کراچی میں تھا نا, کراچی میں تھی ان کی ڈیتھ اینیورسری پر, اینڈ آئی تھنک جو جس کی اچیومنٹ ہے ہسٹری ہیز ٹو ریکارڈ دیٹ, فیکٹس آر فیکٹس, کہ ہی از دا فادر آف دا نیوکلیئر پروگرام, اینڈ یہ جو مڈل ایسٹ سے جوڑا بھی انہیں 100%, اور اس وقت ہی واز اے پین اسلامسٹ ایٹ اے ٹائم وین لوگ کہتے ہیں کہ بڑے مشکل فیصلے آپ کیسے کر سکتے ہیں, پیسہ نہیں ہمارے پاس. ہم نے اپنی تاریخ کا سب سے مشکل فیصلہ اس وقت کیا جب ہم سب سے زیادہ کمزور تھے. تو ملک 2 لخت ہو چکا ہے, اس کے 3 ہفتے بعد میٹنگ بلاتے ہیں ملتان میں کہ نیوکلیئر بام بنائیں گے. نہیں, you made a very valid point. So that was ایک تو 74 اسلامک سمٹ, جس میں آپ دیکھیں کہ یاسر عرفات, شاہ فیصل, شیخ زائد, حافظ الاسد, حواری بومدین, اور مطلب ایک بڑے بڑے لیڈرز آئے ہیں سارے, کرنل غدافی, and they are all and we are the center stage. Yes, of course. کیسے ہم نے turning point ہو رہی ہے اس میں. Total, absolutely. دوسرا تھا 1998 نیوکلیئر بام, بڑا مشکل شروع اس کو ہوا تھا اور کمپلیٹ کرنا, اور کئی لوگ کرٹیسائز بھی کرتے تھے, ڈرے بھی ہوئے تھے, آنکھ مل رہے تھے, لیکن fortunately I was the information minister and chief spokesman, میاں صاحب was the prime minister, I was the first to advise him کہ میاں صاحب کڑا کے, اور آپ ہم لوگوں کو بلا کے جا کے میاں صاحب سے ملاقات بھی کراتے, اور آپ لوگ تو بڑے you were in the forefront of supporting the nuclear from day one, ماشاءاللہ. اب تو یہ اب دیٹ واز the final, we did it flawlessly اور perfectly, وہ ٹھیک ہو گیا, اینڈ وہ آج سے ہمیں سیو کر رہے ہیں نیوکلیئر بام. تیسرا یہ ہے, اور تیسرا اس وقت یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اٹ اسٹارٹڈ, اس کے روٹس ہیں مے 2025 میں, جو ہندوستان کو ہم نے شکست دی نا, اس سے لوگوں نے پاکستان کو مختلف زاویے سے دیکھا کہ پاکستان میں تو بڑی جان ہے. ہمارا پروپیگنڈا ہمارے بارے میں تھا جی کمزور ہیں, فیلڈ سٹیٹ ہیں, گڑبڑ ہے, اور اس کی بات مانتے ہیں, اس کی بات ہم نے, اور انڈیا بہت بڑا ملک ہے, انڈیا شائننگ, انڈیا رائزنگ. اب تو انڈیا وائننگ, انڈیا کرائنگ ہو گیا ہے, اور بالکل ڈکلائننگ ہے انڈیا, تو اس کو پوچھ نہیں رہا. تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوا. تو انہوں نے لوگوں نے, ایون ٹرمپ سیٹ کہ یار یہ کون پاکستانی ہے یار, بڑے دبنگ ہیں, دلیر لوگ ہیں, لیکن ویسے بھی انٹرسٹ بائی پیپل ان یونیفارم, اس کا ہے, وہ کہتے ہیں میں شکل سے دیکھتا ہوں اور پرسنالٹی سے دیکھتا ہوں لوگوں کو. دس از ناؤ, اب جو ہمارا ہوا ہے انگریز کے, دیٹ اٹس مڈل ایسٹ, ساؤتھ ایسٹ ایشیا, ملیشیا, انڈونیشیا, ڈھاکہ, چائنا تو پہلے ہی تھا, تو اب سارا جو ہے, اور یو ایس, رشیا, اینڈ آپ دیکھیں کہ کوارڈ کو ہم ہوسٹ کر رہے ہیں, مسلم کوارڈ کو. ایک یہ تاریخی بات ہے بائی دا وے, مشاہد تاریخی بات آپ نے کی, یو ور دیر آلسو,
بوسنیا میں جو ہم نے کیا تھا, I don't think that it's a major principle. It was not publicized کیونکہ it was no, but we can talk about it now. آپ دیکھیں نا وہ بوسنیا کا یہ شروع ہوا بہت زبردست 1992 میں. I was journalist, you were a journalist. ہم نے جرنلسٹ ڈیفینس کمیٹی بھی بنائی تھی اور پہلی دفعہ جو جرنلسٹ کے دفاع کی بات ہوئی تھی جب میاں صاحب نے کہا تھا میں ان کے کالم پڑھوں تو موٹر وے کون بنائے گا. But you know, nice way of saying it, but the heart is in the right place. That's the important thing. اس وقت مجھے یاد ہے ایک ہوتی تھی ساجدہ سلاجت, وہ مجھے ملی, وہ ہماری نیبر بھی تھی. شی واز دا امبیسڈر آف بوسنیا. اس کا بھائی آ رہا تھا حارث, کہنا وہ فورن منسٹر ہے. حارث صاحب مجھے ملے تو وہ مجھے کہتے ہیں یار میں ابھی وہ عرب ممالک کو مل کے آیا تھا, کہتے ہیں اتنے عرب ممالک ہیں, اتنا پیسہ ہے ان کے پاس, لیکن ہمیں کوئی مدد نہیں کر رہا, ہمیں چاہیے. میں کہتا ہوں تمہیں کیا چاہیے؟ کہتے ہیں ہمیں اینٹی ٹینک ویپنز چاہیے. میں لکیلی اس دن میں میاں صاحب کو مل رہا تھا ایز اے جرنلسٹ, جیسے آپ بھی ملتی ہیں جنرلی ہمارے لوگ ایکسیسیبل ہوتے ہیں, خاص طور میاں صاحب تو تھے اس وقت. تو انہوں نے میں کہا یہ میاں صاحب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں, مسلم امہ کی, ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف, ہم کو بول نہیں رہے. کہتے کی ہو رہا ہے؟ میں کہ وہ آیا, پلیز گیو ہم ٹائم. انہوں نے ٹائم دیا, آئی مسٹ سے. اینڈ اس کے بعد حارث ملا مجھے تو اس نے کہا کہ یور پرائم منسٹر ہیز بین ویری گریشیس, ہی ہیز گیون دیٹ تھنگ. بڑی بات. اور پھر ڈاکٹر ایکیو خان نے کہا کہ ہمارے سٹاکس کم تھے اینٹی ٹینک میزائلز کے, اور اس کو یو این ایمبارگو تھا آن آرمز ٹو بوسنیا. We found a way to send it. And we were the first to break the embargo. اس کے بعد سعودی عربیہ, اس کے بعد ایران, ٹرکی اینڈ ملیشیا, انہوں نے کیا. But we broke. And then میاں صاحب and I went to meet Sarajevo in December 1993. اور اس وقت علی عزت بیگویچ نے اتنا شکریہ ادا کیا, ٹیئرز ان ہز آئیز. میاں صاحب میں جب ملے اور ہمیں کتاب دی, اس نے لکھی تھی اسلام بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ بائی علی عزت بیگویچ, ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا میموری آف ڈاکٹر محمد اقبال. زبردست, کیا بات ہے, بڑی بات. یہ پاکستان ہے, بڑی بات. This is the strength of Pakistan. ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں یہ لوگ نہیں, اور اس لیے قائد اعظم نے پاکستان بنایا وداؤٹ اینی آرمی, وداؤٹ اینی ایٹم بام, وداؤٹ دا برٹش, وداؤٹ اینی اسٹیبلشمنٹ. اور اگر ہم ہسٹری کی بات کریں تو وینا میں ورلڈ ہیومن رائٹس کانفرنس ہوئی, اینڈ بیگم نصرت بھٹو واز دیر. تو ہاں بڑا ہی اچھی سجیشن تھی. اچھا, بیگم نصرت بھٹو تھی اور جون 1993 میں آغا شاہی صاحب بھی تھے. حارث سلاجق اس وقت فارن منسٹر تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے کہنے لگے کہ اچھا پاکستان واز دی اونلی کنٹری which was saying کہ اس کا بوسنیا کا بھی ایشو اٹھاؤ, لیکن باقی سب کہتے نہیں یہ پرنسپلز کی بات ہو رہی ہے. آغا شاہی صاحب stuck his neck out. He said نہیں, we will talk about although he was not a foreign minister then, but as a ان کو لے کے گئے تھے. ہاں, بیگم نصرت بھٹو تھی اور وہ بھی تھے. اور پھر پاکستان stuck its neck out, اور پھر ہم نے کروایا انکلوڈ بوسنیا کو اس میں ریزولوشن میں. اور حارث سلاجق صاحب مجھے کہتے ہیں you should thank that man. It is because of him that Pakistan is leading the Muslim. آغا شاہی صاحب کی بات کر, انہوں نے بات کی ایکیو خان سے. انہوں نے کہا اگر نیوکلیر بام نہ ہوتا تو تم لوگ یہ پوزیشنز نہ لیتے. صحیح بات ہے. آپ نے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات کی, لیکن ہم نے آغا شاہی صاحب کی بات کی. there is no other آغا شاہی. I mean, I rate him as one of the greatest foreign ministers of Pakistan. Absolutely. I think the three great foreign ministers were Sir Zafrullah, Zulfikar Ali Bhutto and Agha Shahi. Outstanding. No great mind and nationalist. Nationalist and courageous guy. All three of them. اور nuclear bomb بنانے میں بڑا رول تھا ان کا, along with Ghulam Ishaq Khan Aegean کا. اور Aegean کا. یہ unsung heroes ہیں. ہاں نہیں, اور لیکن ایک ہمت, ایک لیگیسی چھوڑ گئے نا. پاکستانی ڈی این اے از رائٹ. قائد اعظم بڑے خوش ہوں گے اس وقت, when he's watching this, ان کی روح بہت خوش ہوگی کہ یہ وہ پاکستان ہے جو اتنا pivot of the world قائد اعظم نے کہا تھا لائف میگزین کو 1948 میں. We are now becoming ماشاءاللہ بنا. Concluding comment quickly before we close. ہم نے تو ادھر ادھر کی بات کری کہ the world has changed, America has lost big time, the region has changed, they'll be looking to us for economy, diplomacy and defense. Inshallah. Thank you so much Mushahid, thank you very much. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. اسی پہ پروگرام ختم. کرستان زندہ باد.